السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر خواتین کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ اس کا صریحاً انکار کرتے ہیں؟ اچھا، کیا ہو سکتا ہے ایک شخص اگر عقل سے پیدل ہے، 12-14 جماعتیں پڑھ کر اگر وہ مائک کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے کسی بات کا انکار کر دے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اس نے جو ڈٹائی کے ساتھ بات کرنی ہے اس نے کرنی ہے، اور ہم نے کوئی اپنا نام تو بنانا نہیں ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہونے والی بات ہو، جو ہو رہی ہے، جس کا وجود ہے، ہم وہ بات کریں، وہ لوگوں تک پہنچائیں، اس سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ رقم دراز ہیں کہ بعض اوقات میرے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جنات سے متاثر مریض شخص کی طرف اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے جو مریض کے جسم میں موجود جن سے مخاطب ہو کر کہتا کہ شیخ الاسلام نے پیغام بھیجا ہے کہ اس کے جسم سے نکل جا، کیونکہ اس جسم میں داخل ہو کر اس مریض کو تنگ کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، تو وہ جن صرف اتنا ہی پیغام سن کر بھاگ جاتا اور مریض کو افاقہ ہو جاتا۔ تاہم بعض اوقات شیخ الاسلام جنات سے خود مخاطب ہوتے، اور اگر جن زیادہ ہی سرکش ہوتا تو شیخ اسے مارتے، اور جب مریض کے ہوش و حواس قائم ہوتے تو اسے مارنے پیٹنے کی بالکل خبر نہ ہوتی، اور نہ ہی وہ کسی درد کی شکایت کرتا، اور نہ ہی اس کے جسم پر مار پیٹ کا کوئی نشان باقی ہوتا۔ اور ایسا بے شمار مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیخ الاسلام اکثر و بیشتر ایسے مریض کے کان میں یہ آیت پڑھتے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف یعنی اللہ تعالی کی طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے میرے استاد شیخ الاسلام نے بتایا کہ انہوں نے اسیب زدہ شخص مریض کے کان میں یہ آیت پڑھی تو جن نے اپنی آواز کو خوب کھینچ کر زور سے کہا، ہاں ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ شیخ نے بتایا کہ یہ دیکھ کر میں نے لاٹھی اٹھا لی اور مریض کی گردن کی رگوں پر اتنی دیر تک مارا کہ میرے ہاتھ تھک گئے، اور حاضرین مجلس کو یقین ہو گیا کہ اس مار کے نتیجے میں مریض مر جائے گا۔ مارنے کے دوران اس کے جسم سے ایک جن عورت بولی کہ میں اس مریض سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ مریض تم سے نفرت کرتا ہے۔ اس جن عورت نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس کے ہمراہ میں حج کروں۔ پھر جن عورت نے کہا، میں آپ کی بزرگی کے پیش نظر اس سے چھوڑتی ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اسے چھوڑ دو۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ مریض اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیران ہو کر کہنے لگا، شیخ صاحب کیوں آئے ہیں اور یہ لاٹھی وغیرہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے کیوں مارنے لگے ہو؟ حالانکہ اس مریض کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اسے تو فی الواقع مار پڑ چکی ہے۔ تو اب زیادہ تفصیل میں جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، اختصار، اور ہم خود اگر بتائیں تو ہمارے ساتھ تو ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ میں ایسے کئی مریضوں کو چیک کر چکا ہوں، میں ایسے کئی مریضوں کا علاج کر چکا ہوں، اور اس طرح کی باتیں ہیں، حالانکہ وہ راز میں رکھی جانے والی باتیں ہیں، وہ ہم یہاں کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ کسی بھی ماں، بہن یا بیٹی کا علاج کریں اور اس میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہم دیکھیں تو ہم وہ بات زبان سے نہ کہیں، کسی کو اس بات کا علم نہ دیں۔ البتہ یہ ضرور ہے
کہ یہ کام ہوتے ہیں، یہ واقعات ہوتے ہیں، ایک نہیں دو نہیں بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں. نے خود اس طرح کی خواتین کا علاج کیا ہے اور الحمدللہ کامیاب علاج ہوا ہے. اور دوسری بات، ایک یہاں پر جو مارنے کی میں نے کی ہے، جو شیخ صاحب نے اس کی گردن کی رگوں پر مارا، تو سننے والے یہ کہیں گے کہ گردن تو بڑی نازک سی چیز ہوتی ہے، تو اس پر مارا تو وہ بچ کیسے گیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو مارنے کا تذکرہ ہوتا ہے یا جو ہم مار دیتے ہیں، وہ مار انسانی جسم کو ہلاک کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس طرح کی قابل برداشت حد تک مار ہوتی ہے کہ وہ مریض کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ جنات کو نقصان پہنچائے. وہ ہلکی ہلکی ضربات ہوتی ہیں اور دیکھنے والا اس کو بہت زیادہ تشدد محسوس کرتا ہے، جبکہ ایک تجربہ کار راکی خوب جانتا ہے کہ اس کو کس حد تک مارنا ہے اور اس کو بچانا ہے اور اس کے اندر کی چیز کو مارنا ہے اور اس کو نکالنا ہے. وہ نکل بھی جاتے ہیں، وہ مر بھی جاتے ہیں اور مریض کی جان بھی چھوٹ جاتی ہے. اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.